صلی اللہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام فرامین سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذا جاءه الخط الاقرب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر دو خط کھینچے، یعنی دو لکیریں کھینچی، اور آپ نے ارشاد فرمایا هذا الامل، یعنی یہ امید ہے، اور یہ اجل ہے۔ اجل معنی موت ہے، یعنی ایک امید ہے اور ایک موت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ان دونوں خطوط کے بیچ رہتا ہے یہاں تک کہ موت والا خط اس کے قریب آ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں میں رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، میں نے پھر گھر بنانا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے ٹور کرنے ہیں، میں نے یہ کام کرنے ہیں، بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اچانک موت والی جو لکیر ہے وہ اس کے قریب آ جاتی ہے، یعنی وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور ابھی تو اتنا کچھ سوچ کے رکھا ہوا تھا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اس نے ہم سے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مگر ہوتا کیا ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر نہ ایک منٹ کی جلدی ہے اور نہ ایک منٹ کی تاخیر۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر موت آنی ہے اور اسی وقت پر یہ جان نکل جانی ہے۔ ہمیں اس حدیث پاک سے ایک بنیادی سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو امیدیں ضرور لگانی چاہیے، امیدیں لگانے سے منع نہیں ہے، مگر اتنی امیدیں نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے آپ دین سے غافل ہو جائیں۔ امیدیں لگائیں مگر اس کو اپنے دین کے ساتھ ساتھ رکھیں، اعمال حسنہ کے ساتھ ساتھ رکھیں۔ ایسی امیدیں نہ ہو کہ جو برائی کی طرف لے کے جائیں۔ امید کی وجہ سے ہی انسان حرام مال کماتا ہے کہ مجھے اپنی امیدیں پوری کرنی ہے، مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ حرام بھی کما لیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، یعنی بچوں کی دنیا کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کر دے۔ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ کس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس وقت اسے موت آ جائے گی۔ اسی لیے حلال کمانا چاہیے، اپنی امیدوں کو، خواہشات کو دین سے وابستہ رکھنا چاہیے کہ اگر موت بھی آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو، میں یہی کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں، حضور سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے رہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔